سے محبت کا درس دیتا ہے اسلام، کہ درس دیتا ہے اسلام، ملک سے محبت کا، کہ ملک سے محبت کا، ملک سے محبت کا درس دیتا ہے اسلام، کہ درس دیتا ہے اسلام۔ ارے مدرسوں نے مدرسہ میں کو، مدرسوں نے بھی ہم کو، ارے بس یہی سکھایا ہے، مدرسوں نے بھی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمانے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ خود ہی لیا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا اصل میسیج اور پیغام ہے۔ چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، کوئی تفصیلی گفتگو کا موقع تقریباً نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے بہت ہی پرمغز خطاب ہمارے سامنے کیا ہے، وہ کافی شافی ہے، لیکن ہمارے ان طلباء عزیز نے بڑی محنتوں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے فضائل حفظ قرآن سے متعلق کچھ عرض کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، یقین مانو قرآن پاک کی ہر آیت نہایت ہی جامع ہے۔ ہم اگر قرآن کریم سے قریب ہو، قرآن پاک کو سمجھنے کا شوق ہم میں اگر پیدا ہو جائے، قرآن پاک سے کامل اور مکمل وابستگی اگر نصیب ہو جائے، تو ہماری کامیابی کا اصل راز بھی یہی ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ ابھی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، ورنہ ایک بات کہتا ہوا آگے چلتا ہوں، چونکہ عوام کا مجمع بھی ہے نا۔ دیکھو قیامت کے دن بہت غور سے سنیے گا، قرآن کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا۔ پہلی بات تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، قرآن و سنت کا یہ پیغام ہے، قرآن و سنت نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ہر زمانے کے ہمارے اکابر نے، اللہ والوں نے ان حقائق کو اپنے عوام کے سامنے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری پستی اور ہماری ذلتی کا اصل بنیادی سبب، پہلا بڑا بنیادی سبب قرآن کریم سے روگردانی کرنا ہے۔ وہ اقبال نے جو کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یہ ساری باتوں کا نچوڑ اقبال نے پیش کیا تھا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ بھائیوں، اللہ کے لیے
قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کرو، قرآن سے اپنے دامن کو جوڑو، قرآن سے کامل اور مکمل وابستگی اختیار کرنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا، اس کے پیغام کو سمجھنا، اس کے لیے اپنی مساجد میں درس قرآن کی مجالس قائم کرنا اور معتبر علماء سے قرآن کریم کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ جو بات مجھے ابھی یاد آئی اللہ کی توفیق سے وہ یہ ہے کہ دیکھیے قیامت کا جو میدان ہوگا ہمارے آقا شفاعت فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا کو سب سے پہلے یہ حق عطا فرمائیں گے، اگرچہ شفاعت کی علماء محققین نے 10 قسمیں بیان کی ہے۔ قیامت میں ہمارے آقا 10 طرح کی شفاعتیں بیان فرمائیں گے۔ تفصیلات تو آپ علماء سے پوچھیں، ان سے جڑے تو پتہ چلے گا نا۔ سب سے پہلی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ بہرحال قرآن کے حوالے سے ہمارے آقا اہل قرآن جو قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے، قرآن سے وابستگی اختیار کیے ہوئے تھے، ان کے حق میں آقا شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن قرآن سے جو روگردانی کرنے والے ہیں ان کے حق میں ہمارے آقا شفاعت نہیں شکایت فرمائیں گے۔ اور یہ حقیقت بھی قرآن ہی میں حق تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی امت کے لوگوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے، وہاں ان بد نصیبوں کے لیے جو قرآن سے روگردانی کرنے والے تھے، قرآن سے منہ موڑنے والے تھے، ان کے حق میں شکایت کریں گے۔ ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اگرچہ اس کا اول مصداق تو کفار ہے، مشرکین ہے، حقیقی مصداق وہی ہے، لیکن جو لوگ اہل ایمان اور اہل قرآن ہونے کے باوجود عملی طور پر اگر قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں انہیں بس آج یہ ایک پیغام آپ نے دل میں بٹھا لیا، اس کو اگر سمجھ لیا اور تھوڑے بیدار ہو گئے تو شاید یہ جلسہ وصول ہے۔ بھائیو یقین مانو، یہ شکایت اصل تو ہمارے آقا شفاعت والے آقا ہے نا۔ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن ساری انسانیت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی۔ قرآن نے اس منظر کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک کو اپنی فکر سوار ہوگی، حتیٰ کہ شفاعت کبریٰ سے پہلے تو یہ حال ہوگا جب اللہ کے جلال میں ڈوبی ہوئی آواز گونجے گی نا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بڑے بڑے مجرموں کی گردنیں تو جھکی ہوئی ہوگی۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا بھائیو قرآن پڑھو اور قرآن کو سمجھو۔ دیکھو کیا کچھ قرآن نے کہا ہے۔ مجرموں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوگی اور کہیں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ
تیرے عذاب کو ہم نے دیکھ لیا، تیرے غضب اور غصے کو ہم نے دیکھ لیا، وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، ہمیں چانس دے دیجئے۔ بہت سنتے تھے علماء سے، بہت سنتے تھے اپنے ائمہ سے، بہت سنتے تھے اپنے امیر صاحب سے، بہت سنتے تھے اپنے رہبروں سے، لیکن یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، ہمیں چانس دے دیجئے، دنیا میں ہم جائیں گے، اب نمازوں کا اہتمام کریں گے، اب سچ بولیں گے، اب حلال کا کاروبار کریں گے، اب علم نافع ہم حاصل کریں گے، اب ہم ملک اور ملت کے لیے جو ہماری اصل پہچان قرآن نے بیان کی، میرے بھائیوں ہماری اصل پہچان جو قرآن نے بیان کی نا، اور ہمیں بہترین امت کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم آقا کی بے شک آقا کی امت کی وجہ سے ہمیں خوب نوازا گیا، لیکن بہترین امت جو قرآن نے کہا وہ اس لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نفع بخش ہو اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اور لوگوں اگر ہم نفع بخش نہیں ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ابھی درد دل پیش کر رہے تھے مولانا عبدالرشید صاحب، کیا حال ہے ہمارا، میں کہا کرتا ہوں اس سماج کے وہ لوگ جو اپنے انجام سے غافل ہے، وہ لوگ جو اپنے اللہ سے غافل ہے، اور قرآن نے جہنمیوں کی جو علامتیں بیان کی ہیں وہ جہنمیوں کی علامتوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں اپنی بدعملیوں اور کوتاہیوں اور غفلتوں کے سبب۔ کیا کہا قرآن نے؟ سنیے، قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جہنم کے لیے انسانوں اور جناتوں میں جن کو پیدا کیا ان کی نشانیاں یہ ہیں، ان کی علامتیں یہ ہیں، جہنمیوں کی پہچان اللہ قرآن میں۔ بھائیو اس کو آئینہ سمجھو، اس آیت کو اپنے آپ کو پیش کرو اس آئینے کے سامنے اور غور کرو، دوسروں کو مت دیکھو کون کیا کر رہا ہے، اپنے آپ میں غور کرو کہ کہیں قرآن نے جن کو جہنمی کہا ہے وہ باتیں مجھ میں تو نہیں پائی جاتی جو علامت قرآن نے جہنمیوں کی بیان کی۔ یہ قرآن ہے، وہ جو کہا تھا نا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کو ہم جلائیں گے پتھروں اور انسانوں سے۔ علماء نے وَقُودُهَا النَّاسِ کی تفسیر میں اس آیت کو پیش کیا ہے۔ کون ہیں، کون لوگ ہیں جو جہنمی ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے سینے میں دل تو ہے، سب سمجھ میں آتا ہے، رب سمجھ میں ہی نہیں آتا، سب سمجھ میں آتا ہے، حق سمجھ میں نہیں آتا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جو نہیں دیکھنا چاہیے سسرا وہ بھی دیکھتا ہے، لیکن جو دیکھنا چاہیے وہ دکھتا ہی نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہر ایک کی سنتا ہے، سمجھتا ہے، رب ہی کی نہیں سنتا۔ روزانہ صبح میں الصلاۃ خیر من النوم سن کے انسنی کر دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہی وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے زیادہ بل ہم اضل، جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے یہ لوگ اپنے انجام سے غافل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن سے انسانی سماج کو اتنا نقصان پہنچا جتنا نقصان تو جنگل کے جانوروں سے بھی نہیں پہنچا۔ میرے بھائیو قیامت کو یاد رکھو، اپنے انجام کو، آخرت کی فکر کرو، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ مولانا بہت کچھ کہہ رہے تھے،
میں اپنے انداز میں اگر کہوں تو یہ علم کی جو تقسیم ہے نا، یہ انگریزی تقسیم ہے، نبوی تقسیم ہے ہی نہیں۔ علماء کے لیے اتنا جملہ کافی ہے۔ آقا نے جو تقسیم کی ہے نافع اور غیر نافع، اگر آپ کا علم آپ کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے رشتہ داروں اور برادریوں اور ملک و ملت کے لیے نافع ہے، آپ کو مبارک ہو، چاہے وہ علم آپ نے طیب العلوم میں حاصل کیا ہو، کہیں بھی حاصل کیا ہو، اور اگر وہ علم ایسا ہے کہ خود آپ کے لیے بھی نافع نہیں ہے، علم نافع اگر مدارس میں حاصل کیا ہو تو مبارک ہو، اور دینی اداروں کو چھوڑ کر عصری اداروں میں حاصل کیا ہو تو مبارک ہو۔ لوگوں نے کہا نا عصری اور غیر، میں کہا کرتا ہوں حضرت اصلی علوم اور عصری علوم نہیں سمجھیں۔ اصلی وہ تو مقصد ہے ہمارا، اور عصری علوم وہ ضرورت ضرور ہے، جس کو آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں۔ میں ایک ہی جملہ کہوں گا، عمل کروں گے انشاءاللہ۔ کون عمل کرے گا ذرا ایمانداری سے؟ جزاکم اللہ۔ بھائیوں، اپنے بچوں کو ضرور بہترین ڈاکٹر، آج دھوکے اور اس فتنے کے دور میں اور اس نفرت کے سیاست والے ماحول میں بہت ضرورت ہے اچھے ڈاکٹروں کی، اچھے لویروں کی، اچھے ججوں کی، اچھے پروفیسروں کی، اور اچھے آئی پی ایس اور آئی ایس کی، اور اچھے سیاست دانوں بہت ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، وہ اچھے ڈاکٹر آپ ہی بنا سکتے ہو، بشرطے کہ آپ سب سے پہلے بولو نا بھائی، کنتم خیر امت کے مصداق بن کر نفع بخش بن جاؤ۔ اپنے بچوں کو بہترین ڈاکٹر ضرور بناؤ، لیکن پہلے بہترین مسلمان بناؤ، اور وہ بہترین مسلمان بنائیں گے یہ آپ کے بظاہر چھوٹے چھوٹے اور اسباب سے محروم، بہت حد تک اسباب سے محروم یہ مدارس، خدا کی قسم یہی آپ کے بچوں کو بہترین انسان بنائیں گے۔ یہاں سے بھی رشتہ جاری رکھو، یہاں سے بھی رشتہ جوڑو، اور اپنے بچوں کو عصری تعلیم میں اچھا سچا مسلمان بنا کر خوب آگے بڑھاؤ۔ شادی کی فضولیات میں اپنا پیسہ برباد کرنے سے زیادہ اچھا ہے یہی پیسہ اپنی اور قوم کے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں لگاؤ۔ پھر یہاں ایک بات اور بھی ہے، موقع نہیں ہے، کوئی خاص اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت۔ بدقسمتی سے تعلیم کا رجحان تو آپ اسے اصلی کہو یا عصری کہو، دینی کہو یا بولو بدقسمتی کہوں گا میں، یہ حقیقت ہے، اس کی طرف تو رجحان پھر بھی ہے۔ اور تربیت کے معاملے میں اچھے بظاہر پیچھے ہیں۔ آج جو پڑھے لکھے لوگ کرپشن میں مبتلا ہے، جرائم میں مبتلا ہے، آج اس کا خیال ناقص اس سلسلے میں یہ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ تعلیم تو ہے، تربیت بولو نا بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صرف تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ المشائخ مولانا کمر الزمان وہ تو فرماتے تعلیم کا مقصد ہی تربیت ہے۔ لہٰذا اور تربیت کا آپ کیا خیال کرتے ہو؟ الا بلا برگردن ملا، ساری تربیت کی ذمہ داری ان کے استادوں ہی کے ذمہ ہے۔ بے شک جب تک یہ آپ کے بچے ان کے استادوں کے ماتحت ہیں، تربیت کی ذمہ داری انہیں نبھانی ہے، لیکن ماں باپ اصل ذمہ دار ہے۔ قرآن نے ماں باپ کو قو انفسکم واہلیکم نارا کہا ہے نا، قو انفسکم واہلیکم، ماں باپ اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہو۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، قیامت کا جو میدان ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ بہت سی باتیں بیچ میں سے چھوڑ چھاڑ کر کے اصل بات پر آ جاؤ۔ مجھے حافظ قرآن کے لیے قیامت کے میدان میں 3 عظیم خصوصیتیں بتلانی تھی، اور اللہ اگر توفیق دیتے ہیں تو مجھے بتلانا تھا۔ وہ جو قرآن نے کہا نا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا
ثلاثہ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. ساری انسانیت جو قیامت میں جمع ہوگی نا، فرسٹ مین سے لے کر لاسٹ مین تک، قرآن کے 100 نام، قیامت کے 100 نام قرآن میں موجود ہے. ایک نام یوم الجمع، جمع ہونے کا دن، تو وہاں ہر کوئی جمع ہو جائے گا. اگلوں کو، پچھڑوں کو، تمام انسانوں کو اللہ جمع کریں گے، حیوانوں کو اللہ جمع کریں گے. تو قرآن نے اس منظر کو بھی بہت شاندار طریقے پر، آپ سننا چاہتے ہو بھائی؟ ارے بولو کون سننا چاہتا ہے؟ ابھی نہیں سناؤں گا. حضرت مولانا نوشاد اور مفتی ارشاد صاحب کے یہاں آئندہ جمعہ، حضرت کہاں پر؟ ہاں جی، منہاج السنہ میں سننا چاہتے ہو نا؟ انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا انشاءاللہ. ابھی تو موقع نہیں ہے البتہ، نہیں وہ مجھے مختصر شاید مشکل ہے. بہرحال 3 عظمتیں اور خصوصیت. والسابقون السابقون، یہ سابقون میں کون لوگ ہیں؟ چلیے ذرا سا اشارہ اگر کروں، قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. یہی ساری انسانیت 3 گروپ میں تقسیم ہوگی قیامت میں. کتنے گروپ میں ذرا بولو؟ 3. ساری انسانیت. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک گروپ وہ ہوگا جو عرش کے داہنے. یہ میمنہ کی تفسیر میں 4 باتیں علماء مفسرین نے بیان کی، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، سمجھے نا. اور اصحاب المشأمہ میں بھی 4 تفسیریں بیان ہوئی ہیں. اور پھر فرمایا والسابقون السابقون، عرش الہی کے بالکل سامنے جو لوگ ہوں گے یہ سابقون. یہ سابقون کون ہے؟ اس پر اللہ کی توفیق سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، کوشش کریں گے ہم وہی پر انشاءاللہ. لیکن بھائیوں، میں چیلنج کے ساتھ، اپنی بات نہیں، ہماری زبان ہے، ہمیں کوئی حق ہے کہ قرآن و سنت کے بغیر اپنی طرف سے کوئی بات کہیں. کتاب و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن بچے جنہیں اپنی زبان بھی ٹھیک سے بولنا نہیں آتی اور جنہیں اپنے سامان کی حفاظت کرنا نہیں آتا، اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت میں جو انہیں اپنا نائب بنایا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کے 2 جز علماء نے بیان کیے. پہلا جو جز ہے نزلنا الذکر، اس میں تو تورات، انجیل، زبور سب شامل ہے، وہ تو سبھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں. لیکن اس کا جو دوسرا جزو ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ لحافظون کا اصل میں اس میں بھی بہت کچھ کہا ہے، لیکن لحافظون میں سب سے پہلے اصل قرآن کے محافظ کون ہیں؟ بولو بھائی، ارے بولو یار، آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کے اصل حافظ اللہ ہے. کون ہے؟ ارے بولو بھائی، ہے نا؟ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے. ہاں، اور اللہ نے قرآن کے حافظوں میں اپنے بعد سب سے پہلے جسے قرآن کا حافظ اور محافظ بنایا جناب محمد الرسول اللہ. چلو ذرا حافظوں کی کچھ فضیلت سن لو آپ، ہے نا؟ ہاں، ہمارے آقا کا یہ معجزہ تھا، ایک ہی مرتبہ جبریل سے قرآن سنتے تھے، سنتے ہی وہ آیات مبارکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے عرش سے زیادہ مقدس سینے میں، بولو، محفوظ ہو جاتی ہے نا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. میرے محبوب، بولو نا پیار سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم،
قرآن کریم کی وحی نازل ہونے کے وقت آپ کو اپنے ہونٹ کو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں. جب قرآن نازل ہوتا نا شروع میں بالکل ابتدا میں، تو ہمارے آقا جلدی جلدی وہی آیات مبارکہ کو جو نازل ہوتی جبریل لے کر آتے ہیں اور جبریل پڑھ کر سناتے ہیں، آقا بھی جلدی جلدی اسے دہراتے تاکہ محفوظ ہو جائے، یاد ہو جائے. اللہ اللہ ہے، اور یہ آقا کا معجزہ تھا. اللہ نے منع کر دیا، لا تحرک، کیا عجیب یہ ہے. بھائیوں میں ایک ہی پیغام بار بار دینا چاہتا، آؤ قرآن کے قریب آؤ، قرآن کو پڑھو، سمجھو، اور اہل قرآن سے قرآن کو سمجھنے کی کرو گے انشاءاللہ. کون کرے گا؟ خالی کے وعدے اور دعوے مت. قرآن سمجھو، اسی میں ہماری کامیابی کا راز ہے. سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے، اور قرآن کے پیغام کو عام کیسے کریں گے؟ قرآن کا صرف ہمارا ہی حق نہیں ہے، اس لیے قرآن کا پیغام صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص کر لینا یہ قرآن کے ساتھ انصاف نہیں ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بمبئی کے کریم کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہو، قرآن پر جتنا مسلمان کا حق ہے دنیا کے ہر انسان کا حق ہے. قرآن کے جو 5 بڑے بڑے حقوق محققین نے بیان کیے ہیں، اس میں آخری حق یہ بھی ہے کہ قرآن کے میسیج کو، قرآن کے پیغام کو ہر بندہ اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق عام کرنے کی فکر کوشش کروں گے انشاءاللہ. بہرحال تو قرآن میں اللہ نے منع کیا، اللہ تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن. پیارے، آپ کے سینے میں قرآن کو ہمیشہ کے لیے جمع کر دینا، محفوظ کر دینا، اور پھر آپ سے قرآن کی تفسیر بیان کروا دے، یہ سب ہمارے ذمہ ہے. ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا اللہ کے بعد قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان معصوم بچوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے اسباب کے درجے میں قبول کیا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے کہا تھا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. انہیں چنا ہے، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، الیکشن کے بغیر ان کا سلیکشن ہوا ہے. ہاں، الیکشن کے بغیر ان کا سلیکشن ہوا ہے، قرآن کہتا ہے. اور اس لیے اے حافظو، تمہارا سینہ بہت مقدس ہے. اللہ کی رحمت کی قسم صاحبو، قرآن نے اس وادی کو مقدس فرمایا جس وادی میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے انکا بالواد المقدس طویٰ. اور لوگوں، جب وہ وادی مقدس ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، تو کیا خیال ہے ان حافظوں کے سینوں کے متعلق جن کے سینوں میں اللہ کا پورا کلام محفوظ ہے، اگر وہ وادی مقدس ہے جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، تو بے شک یہ حافظوں کے سینے بھی بہت ہی زیادہ مقدس ہیں. ان سینوں میں اللہ کا پورا کلام محفوظ ہے نا. اور وہ کنز العمال کی ایک روایت ہے، چاہے اس میں علماء نے کلام کیا ہو لیکن ضعیف روایتوں سے عقائد اور احکام تو ثابت نہیں ہوتے، فضائل میں تو گنجائش ہے نا حضرت. تو روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حافظ قرآن. اے حافظوں، پہلی بات تو یہ کہوں گا، اپنے سینے کو محفوظ کرو. آپ اپنے سینے کا لحاظ رکھو. اس سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے پسند کیا. اس سینے میں دنیا کی محبت آنے نہ دو. اس سینے میں بغض اور حسد اور عداوت کسی کے آنے نہ دو. اس سینے میں کوئی برائی آنے نہ دو. آ جائے برائی کی وجہ سے اگر کوئی سیاہ ڈاٹ اور نقطہ لگ جائے، توبہ کر کے دھو لو. بار بار توبہ کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ. یہی وہ حافظ قرآن. اچھا، دوسری بات،
حفظ سے پہلے تو خوب پڑھتے ہیں اور وہ پڑھنا شاید ان کی مجبوری ہو سکتی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں استاد کے خوف سے پڑھنا نہیں چاہیے، اور استادوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو خوف سے نہ پڑھائے بلکہ انہیں شوق سے پڑھائے، انہیں شوق دلائے، رغبت دلائے. اور بچوں جیسے شوق سے پہلے پڑھتے تھے ہمیشہ قرآن سے وابستگی رکھی جائے. حضرات صحابہ میں بہت سے حافظ قرآن تھے. سیدنا عثمان کے متعلق اگر کہوں، حافظ قرآن تھے، جامع قرآن تھے، ناشر قرآن تھے اور عاشق قرآن تھے. میں تو کہا کرتا ہوں حافظ قرآن اس وقت تک حافظ قرآن نہیں بن سکتا جب تک وہ عاشق قرآن نہ بن جائے. یہ قرآن سے عشق ہی تو ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجبور کیا عشق قرآن نے ماں باپ کو چھوڑنے پر، مجبور کیا ان حافظوں کو راتوں کی میٹھی میٹھی نیند قربان کرنے پر، مجبور کیا اپنے گھر کی نہ جانے کتنی آزادیاں قربان کر. یہ ویسے ہی حافظ ہو گئے. پتہ نہیں بچپنی سے ہمارے بچے نخرے، ہم ان کے نخرے برداشت کرتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جو بچپنی سے پابندی کی زندگی گزارتے ہیں. کنز العمال کی وہ جو روایت جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہی حافظ قرآن جس وقت انتقال ہو کر کے قبر میں جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے قبر سے کہا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے قبر، آج تیری گود میں میرا وہ بندہ آیا ہے جس کے سینے میں میرا کلام محفوظ ہے. اے قبر، جیسے اس بندے نے اپنے سینے میں میرا کلام محفوظ کیا، تو اپنی گود میں اس کے جسم کو محفوظ رکھنا. سمجھے نا، عذاب قبر سے حفاظت ہو. اور وہ جو قیامت کا دن ہوگا، مجھے اس پر تو کچھ اشعار بھی یاد آئے تھے لیکن اب تو گنجائش بھی نہیں ہے نا، اب دستار بندی بھی ہونی ہے. لیکن خیر چلیے، حضرت مولانا کا حکم ہے، ایک بات سنا دیتا ہوں پیار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گے، ایک شعر پڑھوں گے بھائی تو میں سناؤں. ارے بولیے نا بھائی، یہ جواب دے رہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. روز قیامت اللہ اللہ سب کی زباں پر نفسی نفسی چھوڑ کے دامن جائے کہاں صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو، یہ قیامت کا دن ہوگا. اب سنو، ان حافظوں کا ایک ہی فضیلت سنا پاؤں گا. قیامت کے میدان میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور قرآن نے کہا نا یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے بولو بھاگے. یہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ اور انسان حیران پریشان ہو کر کہے گا، اور لوگوں قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو. قرآن کہتا ہے قیامت میں انسان حیران پریشان ہو کر کہے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، کہاں بھاگوں، کہاں جاؤں. اس دن یہ حافظ قرآن اپنے ماں باپ سے بھاگے گا نہیں، اپنے بھائی بہنوں سے بولو بھاگے گا نہیں، اپنے رشتہ داروں سے بولو بھاگے گا نہیں. اللہ کے رحمت کی قسم آقا فرماتے ہیں یہ حافظ قرآن ایک تو بالکل وہ سابقون الاولون جو ہے نا، وہ سابقون السابقون، اللہ کے عرش کے سائے میں بالکل سامنے انبیاء اور شہداء اور ملائکہ جہاں ہوں گے، VIP لوگوں کی جہاں بیٹھکیں لگی ہوئی ہوگی، خدا کی قسم حافظ قرآن وہی ہوگا. اپنی بات نہیں، مشکات میں بڑی مشہور روایت الماہر بالقرآن مع السفرۃ القرام البررہ،
اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے۔ ماہر قرآن سے کون مراد؟ قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہو، قرآن پر عمل کرنے میں جو ماہر ہو، قرآن سے احکام نکالنے میں جو ماہر ہو، قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں جو ماہر ہو، الماہر بالقرآن میں یہ سب آ گئے۔ یہ سارے حفاظ، علماء، قراء سب آ گئے، اور یہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈیں گے کیوں؟ تاکہ چاند اور سورج سے زیادہ چمکدار چہرہ اللہ ان کے ماں باپ کے سروں، چاند اور سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار تاج اللہ ان کے سروں پر سجائے۔ اس لیے وہ ماں باپ کو ڈھونڈے گا حافظ قرآن۔ بہت خوش نصیب ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں ان دلہوں میں سے کس کے والدین موجود ہیں، ہم ان کو بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اور یہی حافظ قرآن قیامت میں اپنے ان رشتہ داروں کو ڈھونڈے گا جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہوں گے، تاکہ ان کے حق میں اللہ کے حضور جا کر کے شفاعت کریں، تو اللہ ان کی شفاعت کو ایسے 10 رشتہ دار جو ان حافظ قرآن کی دل میں عظمت رکھتے تھے، ان کی حقارت ان کے دل میں نہیں تھی، ایسے 10 لوگوں کی اپنے رشتہ داروں میں سے یہ حافظ قرآن قیامت میں شفاعت کرے گا۔ بہرحال میں اب اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا کہنا تھا اور کیا کچھ کہہ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ کچھ وقت میں حافظ قرآن کو بھی کچھ ان کے حوصلہ افزائی کی باتیں آ جائیں، اور کچھ ایسی باتیں بھی آئیں جو عوام کے لیے بھی مفید ہو۔ جی تو چاہتا تھا کہ وہ جو ہے نا والسابقون السابقون، اس میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے، آپ شامل ہونا چاہتے ہیں جہاں قرآن نے کہا کہ انبیاء، ملائکہ، شہداء اور صلحاء عرش الہی کے بالکل سامنے ہوں گے، اس میں بتلاؤ کون شامل ہونا چاہتا ہے بھائی؟ اچھا ایک بات کروں گے تو بتلاؤں گا، کون کرے گا؟ اللہ کے لیے ارادہ کرو بھائی۔ یہ سابقون میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ حضرات مفسرین نے، محققین نے جو باتیں بیان، ایک بات کہتا ہوں بات ختم۔ بہت اقوال ہیں والسابقون السابقون میں، تو ایک قول یہ بھی ہے وہ اہل ایمان اور وہ مسلمان، وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ ہو، بمبئی کے ہو، بڑودہ کے ہو، کوئی ہو، لیکن اگر ان سے گناہ ہو گیا یا اگر انہوں نے گناہ کر لیا تو توبہ کرنے میں جو سبقت کرنے والے ہیں، بہت جلدی توبہ کرنے والے ہیں، گناہ کے بعد جلدی سے جلدی جو توبہ کرنے والے ہیں اور جلدی سے جلدی اللہ کو راضی کر لینے والے ہیں، وہ لوگ بھی انشاءاللہ قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں قریب ہوں گے۔ کروں گے انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں ذرہ برابر دیر۔ اور آخری بات بھائیو، عجیب بات یاد آئی، منافق اور مومن میں فرق یہ ہے، منافق گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور مومن سے بلا ارادہ گناہ ہو جاتا ہے۔ منافق گناہ کا پلاننگ کرتا ہے اور گناہ کے پروگرام بناتا ہے، جبکہ مومن سے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کے پلاننگ نہ کرو، اگر ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے، اس مدرسے کو بھی انتہا قبول فرما لے۔ یہاں کہ بھائی آمین تو کہو یار، کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، یہاں کے اساتذہ، علماء، طلباء اور یہاں کے محسنین، معاونین سبھی کو اللہ قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔